بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وحی کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے وحی کی حقیقت پر گفتگو کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک وحی کی ضرورت سے متعلق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کن اہم امور سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائیہ، اس میں وحی کی ضرورت سے متعلق ابتدائی باتیں ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر علم کے 3 ذرائع، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ ہم مثالیں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ابتدائیہ۔ ناظرین، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام ناگزیر ہیں۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا کام ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھاک کام لے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو 2 باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان سے ٹھیک ٹھاک کام لیں، اور اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں علم کی ضرورت کیا ہے اور علم کی ضرورت کیوں پیدا ہو گئی۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، یعنی ہم یہ 2 کام کیسے کریں گے؟ یہ 2 کام تب ہوں گے جب علم ہوگا، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے خواص کیا ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کائنات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے علم کی ضرورت ہمیں معلوم ہو گئی کہ ان دونوں کاموں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہے، کون سے ناپسند ہے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں، یعنی جب تک ان کو یہ معلوم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ 3 چیزیں ایسے مہیا کی ہیں جن کے ذریعہ سے اسے مذکورہ باتوں کا علم ہوتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آئیے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس کا ہم نے شروع میں عنوان دیا تھا علم کے 3 ذرائع۔ ایک انسان کے حواس، یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، یہ پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرے عقل، اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں اور دونوں ذرائع سے معلوم نہ ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے۔ علم ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے، یعنی علم کی جو 3 ذرائع ہم نے بتائے ہیں ان میں ترتیب کچھ ایسی ہے
کہ ہر ایک کی خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں کرتا یا اس کے بعد اس علم سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم نری عقل سے نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثال سے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو حواس سے معلوم ہوتے ہیں وہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اب یہاں پر عقل کام نہیں دیتا، یہاں پر ہم نے آنکھ سے معلوم کیا کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ عقل کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ یعنی جب آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے سے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں ایسی چیزیں جن کا علم نہ حواس سے حاصل ہو سکتا ہو نہ عقل سے، تو وہاں ہم وحی کی طرف جائیں گے، وہاں ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں وحی کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے مثال سے دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ مثلا ایسی دیوار کے بارے میں معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے سے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے سے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کا نام وحی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اس کلام کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اس سے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو 3 ذرائع تھی شروع میں ہم نے بتائے تھے، عقل ہے، حواس خمسہ ہے، اور تیسرا ذریعہ وہ ہے وحی۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کے رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، یعنی وحی کا بالکل ترتیب میں آخر میں ذکر آ جاتا ہے، جہاں نہ حواس خمسہ کام دیتے ہیں نہ عقل کام دیتی ہے، تو وہاں پر ہم وحی کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم نے ان 3 امور سے گفتگو کی۔ شروع میں ہم نے ابتدائیہ بتایا، اور اس کے بعد علم کی 3 ذرائع بتائے، اور آخر میں ہم نے مثالیں پیش کی۔ اور علم کی جو 3 ذرائع ہیں اس میں پہلے نمبر پہ حواس خمسہ، جس میں منہ، آنکھ، کان، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عقل، اور تیسرے نمبر پہ وحی الہی۔ تو ایک حد تک ہم نے کہا کہ حواس خمسہ سے ہم ایک حد تک کام لے سکتے ہیں، اس کے بعد اس سے ہم کام نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جہاں حواس خمسہ سے ہم کام نہیں لے سکتے تو وہاں عقل کی ضرورت پیش آتی ہے۔
وہاں ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر عقل بھی کام نہیں دیتی تو ایسی صورت میں ہم وحی الہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم وحی کا انتظار کریں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں بنیادی طور پر یہ 3 ذرائع کے بارے میں، جو علم کی 3 ذرائع ہے اس کے بارے میں بات کی، اور اس سلسلے میں ہم نے مثال کے ساتھ یہ گفتگو کی کہ وحی کے بارے میں ہم نے کہا کہ ایسی دیوار کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا۔ یہ نہ حواس کے ذریعے سے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے سے۔ اب یہاں حواس کا بھی کام نہیں دیتا، عقل بھی کام نہیں دیتی، تو اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کا نام وحی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی کی اشد ضرورت ہے۔ تو پہلے لیکچر میں تو ہم نے وحی کی حقیقت پر گفتگو کی تھی، اور آج کے لیکچر میں ہم نے وحی کی ضرورت کو واضح کیا، اور علم کی جو تینوں ذرائع ہے اس کو مثال کے ذریعے سے پیش کیا۔ تو امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی ہمارا وحی سے متعلق ہے، لیکن اس میں وحی کی اقسام ہے کہ نزول وحی کی کون کون سے طریقے تھے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نزول وحی کے طریقوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔